12 سال بعد اگلے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی اور رایا خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ دیا تھا، لیکن ایک نعمت سے وہ ابھی تک محروم تھا، اور وہ تھی اولاد کی نعمت، جس کی وجہ سے بادشاہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہر وقت غمگین رہتا تھا، اور وہ اور اس کی ملکہ ہر وقت اولاد کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ ان کا بھی کوئی بیٹی یا پھر بیٹا ہو جو ان کے محلوں کی رونق بڑھائے اور ان کے دلوں کو تسکین دے، لیکن یہ اس کے بس کی بات تو نہ تھی۔ قدرت نے انہیں سب کچھ دے کر بھی کچھ نہ دیا تھا۔ وہ بادشاہ ہو کر بھی غریبوں کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ میاں بیوی دن رات خدا کے حضور دعائیں مانگتے، اے خدا ہماری گود بھی ہری کر دے، تیرے ہاں کس چیز کی کمی ہے۔ بادشاہ نے فقیروں اور محتاجوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، جو بھی آتا خالی ہاتھ نہ جاتا، ہر شخص کی حاجت پوری کی جاتی۔ بادشاہ خود بھی بزرگوں کے پاس جاتا اور ان کی خدمت میں نیاز پیش کر کے عرض کرتا، آپ میرے لیے دعا کریں، شاید آپ کی دعا سے ہی میری زندگی بدل جائے۔ اسے جہاں بھی معلوم ہوتا کہ وہاں کوئی بزرگ یا پھر فقیر رہتا ہے، وہ اس کی خدمت میں حاضری دیتا اور اپنی تمنا کا اظہار کرتا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کی امید بڑھ نہ آئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور بادشاہ روز بروز بوڑھا ہوتا گیا۔ وقت بیت رہا تھا، عمر بڑھ رہی تھی، اور بادشاہ ان سب باتوں کا خیال کر کر کے اور بھی پریشان ہو رہا تھا کہ میرے بعد میری سلطنت کا بوجھ کون اٹھائے گا اور میرا نام زندہ کون رکھے گا۔ ایک روز بادشاہ اسی فکر میں اداس بیٹھا تھا کہ اتنے میں وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اس غلام کو معلوم ہوا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس شہر میں ایک بزرگ آئے ہیں، سنا ہے وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں؟ جس کے جواب میں وزیر نے عرض کیا، عالی جان، شہر کے لوگوں میں یہی چرچا ہو رہا ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ کو تو ایسے جیسے زندگی کے اندھیروں میں اسے امید کی کرن نظر آ گئی ہو۔ اس نے دل میں کہا، ہو سکتا ہے میری بھی مراد پوری ہو جائے۔ اس نے وزیر سے کہا، اگر یہ بات ہے تو ہم بھی اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھے، اسی وقت جانے کے انتظامات پورے ہو گئے۔ وزیر بادشاہ کو اس بزرگ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے بڑی عاجزی سے اس بزرگ کو سلام پیش کیا اور پھر التجا کرتے ہوئے بولا، آپ اللہ والے ہیں، اس آدمی کے لیے بھی دعا کر دیں۔ بزرگ نے آنکھیں اٹھا کر ایک نظر بادشاہ پر ڈالی۔ بادشاہ کی عاجزی، انکساری اور بے بسی پر بزرگ کا دل پسیج گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس پر بادشاہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، حضور میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کر دے۔ بزرگ کو بادشاہ کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ اس نے چند لمحوں تک سوچا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں دعا کی، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا، تمہاری قسمت میں صرف ایک بیٹا ہے۔ کیا کہا، بیٹا؟ بادشاہ نے بےتاب ہو کر حضور کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، مجھے بتائیے میرے ہاں بیٹا کب ہوگا؟ بزرگ نے اسے جواب دیا، تمہاری قسمت میں صرف ایک بیٹا ہی ہے، لیکن وہ 12 سال کی عمر کو پہنچ کر مر جائے گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ خوشی اور غم دونوں کے ملے جلے جذبات سے بزرگ کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس سے مدد طلب کر رہا ہو۔ بزرگ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اس کی مرضی پر کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ واپس آ گیا، اور وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ خوش اس لیے تھا کہ بزرگ نے اسے بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی، اور اداس اس لیے تھا کہ 12 سال بعد وہ مر جائے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کو بھی بزرگ کی یہ بات بتائی۔ پھر وہ دونوں ہی اس گھڑی کے لیے دن گننے لگے جب ان کی برسوں کی تمنا کا پھول کھلنا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ملکہ کی گود ہری ہو گئی اور ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت بچے نے جنم لیا۔ اس پر ملکہ اور بادشاہ دونوں ہی بہت خوش ہوئے۔ وزیر، امیر، درباری بھی بادشاہ کی اس خوشی میں بہت خوش ہوئے۔ ملک بھر میں جشن عام منانے کا حکم کر دیا گیا اور شاہی نذرانوں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تاکہ ہر شخص اپنے نیک دل بادشاہ کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا اور اب شہزادہ اپنی عمر کے 12ویں سال میں ہو گیا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات ابھی تک یاد تھی کہ شہزادہ 12 برس کی عمر تک پہنچ کر مر جائے گا، کیونکہ اس بزرگ نے اسے یہی بتایا تھا۔ جب شہزادہ محل سے باہر جاتا تو ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر ہنستی، جب واپس محل میں آتا تو ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر روتی۔ شہزادہ اپنی ماں کی اس بات سے بڑا پریشان تھا، مجھے دیکھ کر پہلے ہنستی اور پھر آنسو کیوں بہاتی ہے؟
ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا، ماں آج مجھے ایک بات بتاؤ۔ ماں نے کہا، بیٹا پوچھو کیا بات ہے؟ ماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ شہزادہ بولا، جب میں محل سے باہر جاتا ہوں تو تم مجھے دیکھ دیکھ کر ہنستی ہو، جب میں واپس محل میں آتا ہوں تو تم مجھے دیکھ دیکھ کر روتی ہو، آخر تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ ملکہ نے اسے ٹالنے کی غرض سے کہا، نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں ماں، شہزادے نے ضد کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ جب ملکہ نے اسے پھر ٹالنا چاہا تو وہ بولا، تم مجھے اگر صحیح بات نہیں بتاؤ گی تو میں خودکشی کر لوں گا، تمہیں یہ بات بتانی پڑے گی۔ ماں بیچاری مجبور ہو گئی اور اس نے اسے ساری بات بتا دی کہ اس طرح ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک بزرگ نے دعا کی تو ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی، مگر اس بزرگ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا، شہزادہ 12 برس کی عمر کو پہنچ کر مر جائے گا۔ اتنا بتا کر وہ کہنے لگی، میں تمہیں باہر جاتے ہوئے دیکھ کر اس لیے ہنستی ہوں، میری ممتا کو سکون ملتا ہے، میں سوچتی ہوں کہ میرا بھی بیٹا ہے، لیکن جب تم محل میں واپس آتے ہو تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ 12 برس کی عمر میں تم مر جاؤ گے اور 12واں برس شروع ہو چکا ہے۔ یہ سوچ کر میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ اب شہزادے کو سمجھ آ گیا کہ اس کی ماں اسے دیکھ دیکھ کر ہنستی کیوں ہے اور پھر روتی کیوں ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر مجھے 12 برس کی عمر پوری کر کے مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ یہاں سے چلا جاؤں، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مروں گا تو انہیں اور زیادہ دکھ ہوگا۔ اور شہزادہ کچھ روز تک اپنے دل میں ارادے باندھتا رہا اور آخر ایک رات اس نے چپکے سے اپنی کمان سنبھال لی اور محل سے نکل آیا اور چھپتا چھپاتا شہر سے باہر آ گیا۔ پھر جس طرف اس کا موڈ تھا اسی طرف کو چل دیا۔ وہ رات بھر چلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ ایک جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ 3 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ تینوں چور تھے جو لوٹے ہوئے سامان کی تقسیم پر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان تینوں کے پاس 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو لکڑی کی گھڑاؤ کا جوڑا تھا جسے پہن کر کہیں بھی اڑ کے جایا جا سکتا تھا۔ دوسری ایک چادر تھی جو اگر کسی مردے پر ڈال دی جائے تو مرنے والا پھر سے زندہ ہو جائے گا، اور تیسری ایک دیگ تھی جس میں ایک بار چاول پکانے سے سارا شہر پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا، اور دیگ پھر بھی بھری رہتی تھی۔ اسی بات پر وہ تینوں صبح صبح کے وقت جھگڑ رہے تھے۔ ہر کوئی وہی چیز لینا چاہتا تھا جو کسی دوسرے کو پسند ہوتی۔ اگر ایک کہتا کہ میں کھڑاؤ لوں گا تو دوسرا بھی کہتا کھڑاؤ ہی لوں گا، پھر تیسرا بھی یہی کہتا کھڑاؤ تو میں ہی لوں گا۔ اسی طرح باقی دونوں چیزوں کا بھی یہی حال تھا، لہٰذا ان کا جھگڑا ختم ہونے کی کوئی بھی سبیل نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ تینوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ شہزادہ بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چوروں نے اسے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، چلو اس لڑکے سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ پھر تینوں نے شہزادے کو تینوں چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کھڑاؤ آدمی کو اڑا کر لے جا سکتی ہے، چادر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، دیگ سے پورا شہر پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے، اور اب ہم میں ان تینوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد چور کہنے لگے، تم ہمارا فیصلہ کرو، کون سی چیز کس کو ملنی چاہیے؟ شہزادہ ان کی بات سن کر بولا، میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں اس لیے میں تمہارا فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ گیا؟ تینوں چوروں نے دریافت کیا تو شہزادے نے کہا، وہ شرط یہ ہے کہ تم تینوں کو میرا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ اس پر چور بیک آواز بولے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، تم جو فیصلہ کرو گے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد شہزادے نے ان سے کہا، دیکھو میں 3 اطراف میں 3 تیر پھینکتا ہوں، تم تینوں وہ تیر پکڑ کر لاؤ، جو سب سے پہلے آئے گا اسے اڑنے والی کھڑاؤ ملے گی، جو دوسرے نمبر پر آئے گا اسے وہ چادر ملے گی، اور آخر والے کو وہ دیگ ملے گی۔ چوروں کو شہزادے کی یہ تجویز پسند آئی اور کہنے لگے، ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے، تم ابھی تیر پھینکو۔ شہزادے نے کاندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر چڑھایا اور پھر باری باری 3 سمتوں میں 3 تیر پھینک کر بولا، تم جاؤ اور وہ تیر لاؤ۔ تینوں چور تیروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ وہ تینوں چلے گئے ہیں تو اس نے راستہ صاف دیکھ کر جلدی سے وہ چادر کھڑاؤ کو اپنے ذمے لے لیا اور کھڑاؤ پہن کر بولا، اے کھڑاؤ مجھے کسی حسین شہزادی کے محل میں پہنچا دو۔ شہزادے کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ پلک جھپکتے ہی شہزادہ شہزادی کے دیس میں پہنچ گیا۔ ادھر جب تینوں چور اپنا اپنا تیر تلاش کر کے واپس آئے
تو انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے، رو پیٹ کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے شہر پہنچ کر شہزادہ ایک بٹیارن کے پاس رہنے لگا۔ بٹیارن بہت بوڑھی تھی، نہ اس کا کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی بیٹی۔ شہزادے نے اس سے کہا، آج سے تم میری ماں ہو اور میں تمہارا بیٹا ہوں۔ میں تمہارے لیے ایندھن اکٹھا کر کے لایا کروں گا، تمہارے کام میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ بڑھیا نے دل میں سوچا، چلو کوئی دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا تو ملا، اور اس طرح وہ دونوں ماں بیٹا بن کر رہنے لگے۔ شہزادہ دن بھر بڑھیا کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ جب رات ہو جاتی اور محنت مشقت کر کے دن بھر کی بڑھیا سو جاتی تو شہزادہ آہستہ سے اٹھتا اور اڑنے والی کھڑاؤ پہن کر کھڑاؤ سے کہنے لگتا، اے کھڑاؤ، مجھے شہزادی کے محل میں پہنچا دو۔ اس طرح وہ چند ہی لمحوں میں شہزادی کوکلا کے محل میں پہنچ جاتا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ چپکے سے سوئی ہوئی شہزادی کے پاس پہنچتا اور کبھی اس کی تشتری اٹھا لے آتا، کبھی اس کا ہار اٹھا کر لے آتا اور کبھی اس کا جوتا اٹھا کر لے آتا، اور پھر واپس گھر کو چلا جاتا۔ اس طرح شہزادے کے آنے جانے کی کسی کو بھی کانو کان خبر نہ ہوئی، ادھر خود بڑھیا کو بھی نہ پتہ چلتا۔ شہزادی بہت پریشان تھی کہ یہ قصہ کیا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب شہزادہ اسے کبھی زیادہ پریشان کرتا تو گزشتہ رات کی اٹھائی ہوئی چیز اس کی جگہ پر واپس رکھ آتا اور اس کی جگہ کوئی چیز اور اٹھا کر لے آتا۔ ہر رات ایسا ہوتا اور ہر صبح شہزادی کوئی نئی چیز غائب پا کر پریشان ہو جاتی۔ شہزادی نے اپنے طور پر بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے اس راز کا پتہ چل جائے کہ آخر وہ کون سا چور ہے جو اس کی چیزیں اٹھا کر لے آتا ہے، لیکن اسے ہر بار ناکامی ہی ہوئی۔ اس بات کا ذکر جب شہزادی نے اپنے باپ سے کیا تو کیا بادشاہ شہزادہ چور کو معاف کر پائے گا یا پھر اپنی پیاری شہزادی کو تنگ کرنے پر اسے سزائے موت سنائے گا؟ اس کے لیے دیکھنا مت بھولنا نیکسٹ پارٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔